السلام علیکم فرینڈز، رائٹر ثانیہ مرزا کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ مسکان، لے کر آئی ہوں رائٹر ثانیہ مرزا کے قلم سے تحریر کردہ اردو ناول میرا مسیحا۔ یہ ناول آپ کو ایپیسوڈ وائز ملے گا اور اس ویڈیو میں ہم ایپیسوڈ 2 پڑھیں گے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ آنے والی تمام ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ بابا جان، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کی آواز اتنی ڈھیلی کیوں ہے؟ لگتا ہے آپ میڈیسن ٹائم پر نہیں لے پا رہے۔ ان کی آواز میں بھاری پن آنے لگا تھا۔ وہ عدین کو لے کر بہت اداس تھے۔ زندگی میں کبھی وہ ان سے اتنی دور نہ گئی تھی۔ ماما جان بہت سمجھاتی مگر وہ اس کی جدائی کو ایڈجسٹ نہ کر پا رہے تھے۔ ارے نہیں بیٹا، بس کیوں ہی کچھ تھکاوٹ سی رہنے لگی ہے۔ تھکاوٹ کیسی بابا؟ روٹین تو میری بدلی ہے، آپ کیوں تھکنے لگے؟ وہ سسکنے لگی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ گھر کے ماحول کو وہ بھی مس کر رہی تھی، مگر وہ اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی ورنہ بابا اور پریشان ہوتے۔ تھکاوٹ تو پہلے جیسی ہی ہے بیٹا، بس پہلے تمہیں گھر میں چہکتا دیکھ کر تھکاوٹ اتر جاتی تھی نا ساری۔ وہ مزید رنجیدہ ہوئے۔ بابا پلیز، ایسے کریں گے تو 2 سال کیسے گزریں گے؟ اور پھر ابھی تو 1 ہفتہ ہی ہوا ہے۔ ہاں، ہو جاؤں گا ٹھیک، تم فکر مت کرو، تم بس پڑھائی میں دل لگاؤ۔ میری شہزادی کو میں ویکینڈ پر لینے آؤں گا۔ وہ اسے تسلیاں دیتے رہے تھے اور وہ انہیں، دونوں میں سے کوئی بھی بہل نہ پا رہا تھا۔ عالیہ کم از کم الارم ہی لگا لیتی۔ دیکھو 15 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں ہم لیکچر سے یار۔ سر نیازی کے لیکچر کو میں کسی صورت مس نہیں کرنا چاہتی تھی یار۔ آج تو وہ ٹریجڈی کے بارے میں بتانے والے تھے۔ وہ دونوں تیز تیز چلتی ہوئی ڈپارٹمنٹ تک آ رہی تھیں۔ عالیہ کو پراپر تیاری کا وقت نہیں ملا تھا، جس پر وہ عدین الوی سے خفا تھی، مگر عدین کو لیکچر مس ہو جانے کا افسوس ہو رہا تھا۔ ساری رات جو بیٹھ کر پڑھتی لکھتی رہتی ہو، تب الارم لگا لیتی، اب مجھے لگی ہو سنانے۔ اچھا ناراض مت ہو، جاگنے کی وجہ سے ہی آنکھ نہیں کھلی۔ بابا کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ مجھے کبھی دیر تک سونے نہیں دیتے تھے۔ تمہیں لیکچر کی مصیبت پڑی ہے؟ میرے کپڑے دیکھو کتنے برے لگ رہے ہیں۔ عدین نے ایک نظر اسے دیکھ کر سر جھٹکا۔ میں آئی کم ان سر؟ دونوں نے ہانپتی سانسوں سے لیکچر ہال کے دروازے پر رکتے سر نیازی کو دیکھا۔ یس کم ان، کم ان۔ یو آر سو لیٹ مس عدین الوی اینڈ یو؟ وہ عالیہ کا نام یاد کرنے لگے۔ سر عالیہ۔ سر وہ آج آنکھ نہیں کھلی۔ عالیہ نے منہ بسورا اور عدین نے وضاحت کی، جن کے اتنے بڑے خواب ہوں ان کی آنکھ دیر سے ہی کھلتی ہے سر۔ عثمان حیدر معمول کے مطابق فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اسے سرتا پا گھور رہا تھا۔ وہ اس کی بات سمجھ نہ پائی اور سیٹ تلاش کرتی پچھلی لائن میں آئی۔ وٹ ڈو یو مین عثمان بیٹا؟ سر نیازی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ نتھنگ سر۔ وہ اس دن محترمہ کہہ رہی تھی نا، لو ٹو ریڈ بکس، لو ٹو رائٹ ورڈز، آئی ایم ہیئر ٹو فلفل مائی ڈریمز۔ اس نے لڑکیوں جیسی باریک آواز نکال کر اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا، جس پر باقی کلاس سے کھی کھی کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ بری بات عثمان بیٹا، آنکھ تو ہماری بھی لگ سکتی ہے، لیٹ تو ہم بھی ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں کہتے۔ سر نیازی سراپا محبت تھے۔ عدین الوی اس کی باتوں کے مطلب سمجھ کر مزید کرسی میں سمٹتی گئی۔ کلاس کی طرف سے موصول ہونے والے قہقہے اور نظروں کی تپش اسے سر اٹھانے نہیں دے رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں برق رفتاری سے کانپنے لگیں۔ عالیہ کا دھیان اب مسلسل عثمان حیدر کو نوٹ کرنے پر تھا۔ عدین الوی کی آنکھیں گرم پانی سے بھر گئیں۔ اسے شدید بے عزتی کا احساس ہو رہا تھا۔ سر مجھے کب اعتراض ہے لیٹ ہونے پر؟ میں نے تو بس اپنی اوپینین دی ہے۔ سر نیازی نے رسماً اسے سمجھاتے ہوئے لیکچر مکمل کیا اور کلاس چھوڑ دی تھی۔ ارے تم خواہ پنگا کرنے بیٹھ جاتے ہو ہر ایک سے۔ نبیل نے سر نیازی کے جاتے ہی عثمان حیدر کو کوہنی ماری اور ایک نظر مڑ کر عدین الوی کو دیکھا، جو سرخ ہوتے چہرے سے خود کو لکھتا ہوا شو کرا رہی تھی، مگر اس کے کانوں میں ان کی آوازیں بخوبی سنائی دے رہی تھیں۔ اسے لگا وہ چہرہ اٹھائے گی تو اس کا بھرم ٹوٹ جائے گا اور آنسو بہہ جائیں گے۔ ہاں نا یار، ایسی انجلینا جولی ٹائپ چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں۔ بندہ سنوبری جھاڑتے ہوئے ذرا ہاتھ کھولا رکھے۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور مڑ کر ایک نظر عدین الوی کو دیکھا۔
چھوڑ یار، نہ جانے وہ کیا کہنے والا تھا۔ عماد نے بھانپتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ جواباً وہ ببانگ بہل کہا لگاتا آخری جملہ کہتا کلاس سے نکل گیا۔ ٹو بی کنٹینیوڈ۔ عماد اور نبیل بھی اس کے پیچھے کلاس سے باہر آ گئے تھے۔ ٹو بی کنٹینیوڈ، عالیہ نے دہراتے ہوئے ادین کو دیکھا۔ اب ادین کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے ہچکیاں لینے لگی تھی۔ ارے آپ کو کیا ہوا؟ صبا اور سارا اس کے سامنے آ گئی۔ ارے عثمان تو مذاق کر رہا تھا، آپ اتنا سیریس مت لیں، وہ ایسا ہی ہے، ہم تو اس کی باتوں کا مائنڈ نہیں کرتے۔ صبا نے ایک ادا سے شانے پر سے کٹے ہوئے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ارے بس بھی کرو، اتنی ہیروئن بننے کی کیا ضرورت ہے؟ عالیہ کو اس کا وجود چبھ رہا تھا۔ اب اگر اس نے ایسا کہہ ہی دیا تو کیا قیامت آ گئی؟ تم تو یوں رو رہی تھی جیسے سر پھاڑ دیا تمہارا اس نے۔ ہاسٹل آ کر بھی ادین نے نہ لنچ کیا تھا نہ عالیہ سے کوئی بات کی تھی۔ فرینڈز میں اس طرح کا ہنسی مذاق چلتا ہی رہتا ہے۔ عالیہ اسے خاموش پا کر چلائی تھی۔ فرینڈز؟ ادین نے حیرت سے عالیہ کو دیکھا۔ ہاں تو کلاس فیلوز اور فرینڈز، کیا فرق ہے بھائی؟ کچھ خدا کا خوف کرو عالیہ، لڑکوں سے فرینڈشپ؟ تم پاگل ہو گئی ہو، ہم یہاں پڑھنے آئے ہیں، ہمارے پیرنٹس نے ہمیں مان کے ساتھ یہاں بھیجا ہے۔ وہ حیران ہوتی عالیہ کو دیکھ رہی تھی، جس کے یونیورسٹی کی دہلیز پار کرتے ہی طور طریقے بدل گئے تھے۔ او مائی گاڈ، ہر بات کو اتنا کیوں بڑھا لیتی ہو؟ کیا ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ عالیہ مزید چڑھنے لگی تھی۔ عالیہ یار، مجھے بس دکھ اس بات کا ہے کہ میں نے اس لڑکے کو کچھ بھی نہیں کہا، اور وہ خواہ میں مجھے باتیں سنا گیا۔ کتنی انسلٹ کی بات ہے۔ وہ کہہ رہا تھا میں سنوبری جھاڑ رہی تھی۔ تم اتنے سال سے میرے ساتھ ہو، کیا مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں ہے؟ وہ پھر سے رونے لگی۔ چلو جی، اب پھر سے ڈرامہ شروع۔ عالیہ تلملا گئی۔ ڈرامہ نہیں ہے یہ، پلیز، پوری کلاس میں میری انسلٹ۔ سب ہنس رہے تھے اور کیسے وہ تینوں مجھ پر تبصرے کر رہے تھے۔ وہ ہچکیاں لیتی رہی۔ بی بی، یہ 1821 نہیں ہے، یہ 2021 ہے، اور جامعہ حفصہ کی اسٹوڈنٹ نہیں ہیں آپ، بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ہے یہ۔ یہاں پڑھنے کا شوق ہے تو یہ سب برداشت کرنا ہوگا۔ اب یوں رو کر سب کا دھیان اپنی طرف کرواؤ، بے وقوف کہیں کی۔ اب عالیہ کو اس سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یوں ہی پینسل ہاتھ میں پکڑے روتی رہی تھی۔ اب صبح کلاس میں بالکل نارمل موڈ میں جانا، یہ سب کچھ ہنسی مذاق نوک جھونک یونیورسٹی لائف کا حصہ ہے۔ دیکھو پورے صوبے سے مختلف گھروں سے مختلف مزاج کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہر کوئی دوسرے سے بڑھ کر ہے، ہر کوئی اپنے آپ میں ڈاکٹر قدیر ہے اور خود کو ہی مکمل سمجھتا ہے۔ یہاں بہت سے ایسے واقعات ہوں گے جو تمہیں برداشت کرنا پڑیں گے۔ میری آپی بھی یہیں سے پاس آؤٹ ہے۔ ایسی بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ انجوائے کرتے تھے، انجوائے میں بھی کرنے آئی ہوں، مگر تم نے کل سین ہی اور بنا دیا۔ ساری کلاس ڈیلے پھاڑ کر تمہیں دیکھ رہی تھی۔ پلیز اب آئندہ اگر کوئی بات ہو تو یہ موٹے موٹے آنسو مت بہانا، خوش ہونا، انجوائے کرنا اور مجھے بھی کرنے دینا، سمجھ آئی؟ عالیہ اب کسی سیانی اماں کی طرح اسے سمجھانے میں مصروف تھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی یار، میں نے ایسا سب پہلے کبھی سنا نہ دیکھا۔ کیا کرتی، رو ہی سکتی تھی۔ ادین نے آنسو پوچھے اور پانی کی بوتل منہ سے لگائی۔ ویسے ایک بات ہے، عالیہ اسے نارمل ہوتا دیکھ کر پھر سے فریش ہوئی۔ کیا؟ وہ ڈیشنگ بہت ہے۔ عالیہ نے اس کے برابر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے آنکھ ماری۔ کون؟ اس نے مڑ کر عالیہ کا چہرہ دیکھا۔ عثمان حیدر، اور کون؟ وہ اس کے معصومانہ انداز پر پھر چڑ گئی۔ عالیہ پلیز، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسی تو نہیں تھی تم۔ ادین نے سر جھٹکا۔ میرے سینگ نکل آئے ہیں۔ بندہ اس لیول پر آ کر کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تم پہلے سے بھی گئی۔ چھوڑو یہ فضول باتیں، بھوک لگ رہی ہے مجھے بہت، ادین نے بک سمیٹتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی۔ اچھا سنو، اب یہ سب باتیں گھر جا کر نہ ڈسکس کرنے بیٹھ جانا بے وقوفوں کی طرح۔ جدھر کی بات ہے ادھر ہی چھوڑ دینا، ورنہ یہ 2 سال گزارنے مشکل ہو جائیں گے۔ باپ اور بھائی ایسی باتیں برداشت نہیں کرتے اور خواہ بات بڑھ جاتی ہے۔ تمہیں عقل کی بات سمجھا رہی ہوں، بس اگنور کر دیا کرو۔ ادین کچھ سوچتے ہوئے عالیہ کو دیکھتی رہی اور کوئی جواب نہ دے سکی۔ کتنے دن بعد آج وہ اپنے بستر پر سو پائی تھی۔ سکون ہی سکون تھا، چین ہی چین تھا۔ کتنے خوبصورت لیکچرز کی یادیں تھیں۔ ماما جان اور بابا جان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ بابا جان بار بار اس کے کمرے میں آتے۔ سو جاؤ بیٹا، کھانا کھایا؟ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا، آؤ مووی دیکھتے ہیں۔
بابا کی فرمائشیں ختم ہونے میں نہ آ رہی تھیں اور ماما جان کے ناز نخرے بھی نہیں تھم رہے تھے۔ دیکھو کیسے رنگ زرد ہو رہا ہے، پڑھ پڑھ کر آنکھوں کے حلقے گہرے ہو گئے ہیں، یہ لو بادام والا دودھ پیو، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، سب اس کے ناز اٹھانے میں لگے تھے۔ آج عدین کی چھٹیوں کی خوشی میں بابا جان نے پوری فیملی کو ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ پھپھو، خدیجہ، تایا جان اور وہ سب مل کر ڈنر کر رہے تھے۔ ارے کھانا بھی کمال کا بناتی ہے بھائی صاحب آپ کی دختر نیک اختر، پھپھو نے دل کھول کر تعریف کی تھی۔ کیسے نہ بناؤ پھپھو، آپ کی بھتیجی ہوں، عدین نے محبت میں جواب دیا۔ بڑی چاپلوسی کرنی آ گئی ہے تمہیں یونیورسٹی جا کر، منیر نے اپنے جلے دل کی جلن کچھ کم کرنا چاہی۔ ڈنر کے دوران وہ اسے گھورتا ہی رہا تھا۔ چاپلوسی نہیں محبت ہے منیر بھائی، اس نے چاول نکالتے ہوئے جواب دیا۔ ارے بھائی یونیورسٹی جا کر بڑے بڑوں کو پڑھ لگ جاتے ہیں، ظاہر ہے لڑکوں کے ساتھ پڑھنا کوئی عام بات تو ہے نہیں۔ ماریا نے بھی بھائی کی جلن کا حق ادا کیا۔ ارے بچوں، عدین بہت سمجھدار بچی ہے، لڑکوں کے ساتھ پڑھے یا لڑکیوں کے ساتھ فرق نہیں پڑتا۔ پھپھو کو آج اس پر بہت پیار آ رہا تھا۔ منیر، اس کی بہن ماریا اور تائی کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے، جبکہ بابا جان اور ماما جان بہت خوش تھے۔ ویسے آپی، مزہ تو بہت آتا ہوگا، فراز بھی متاثر ہوا۔ ہاں، وہاں بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جو باتیں ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں اب آ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ سب مسکنسیپشنز ہیں فراز۔ سب سے اچھا لیکچر سر نیازی کا ہوتا ہے فراز۔ بابا، میں ایک ایک حرف نوٹ کرتی ہوں ان کے لیکچر کا، وہ خوشی سے سب شیئر کر رہی تھی۔ ماریا مزید جلنے لگی تھی، کیونکہ اسے یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں ملی تھی جب اس نے تعلیم مکمل کی تھی۔ عالیہ اور وہ دونوں آج صبح ہی واپس پہنچی تھی یونیورسٹی۔ کل کا ڈے مس ہو گیا تھا، اب اسے کل کے لیکچرز کی فکر ہو رہی تھی۔ ہائے صبا، اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کلاس اوور ہونے کے بعد صبا کو پکارا۔ جی، وہ کل کے لیکچرز چاہیے، مل سکتے ہیں؟ ہمارا آف تھا کل۔ مگر میں تو خود نہیں آئی تھی، سوری، صبا کہہ کر کلاس سے باہر چلی گئی۔ عدین نے تعصب سے سر جھکایا۔ دفعہ مارو، کسی کی اسائنمنٹ لے لینا، عالیہ نے لاپرواہی سے کہا۔ کس کو لیکچر چاہیے؟ میرے پاس ہے۔ عثمان حیدر نے رخ موڑ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھی عالیہ اور عدین کو دیکھا۔ عدین ہونٹ کاٹتی ناخن سے کتاب کھرچتی رہی، اس نے نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ وہ یہ عدین پوچھ رہی تھی۔ ہم آج ہی یونیورسٹی آئے ہیں نا گھر سے، تو لیکچر چاہیے تھا عدین کو۔ عالیہ بہت خوشی سے عثمان حیدر کے منہ لگنے کا شرف حاصل کر رہی تھی۔ اس کے انداز بیان میں گھلتی چاشنی پر عدین اندر ہی اندر برہم ہو رہی تھی، مگر کچھ بولنے کی ہمت نہ کر سکی۔ وہ میرے پاس ہینڈی کیپ میں سیف ہے، کل لے آؤں گا۔ اب عثمان حیدر اسے گھور رہا تھا۔ ہینڈی کیپ میں لیکچر؟ نبیل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بکواس بند کر۔ عثمان نے نبیل کو آنکھیں دکھائیں۔ جی تھینکس۔ عالیہ نے تعلقات مزید خوشگوار کیے۔ مینشن نوٹ، وہ کہتا ہوا بیگ اور بکس اٹھا کر باہر نکلا۔ نبیل اور عماد کے ساتھ گونجتے اس کے کہے وہ دونوں کلاس روم میں سن رہی تھیں۔ تمہیں کیا ضرورت تھی بلا وجہ فری ہونے کی؟ عدین نے اس کے جاتے ہی عالیہ کی کلاس لی۔ اب تو بڑی آواز نکل رہی ہے محترمہ کی، تب تو لگ رہا تھا کہ رول ہو کر کسی کرسی کے نیچے چلی جاؤ گی۔ دے دیتی اس کو جواب کہ ہمیں نہیں چاہیے بھائی۔ اب دیکھو وہ کیسے کہے لگا رہا ہے، وہ اس بات کا بھی مذاق بنائے گا۔ عدین پریشان ہو گئی تھی۔ ارے نیگیٹو مت سوچو، لیکچر ہی چاہیے، مل جائے گا۔ عالیہ نے بات ختم کی۔ وہ دونوں کینٹین میں چائے پی رہی تھیں۔ عدین ڈکشنری کھولے ساتھ ساتھ کام نپٹا رہی تھی اور عالیہ فائلر سے نیل درست کر رہی تھی ساتھ ساتھ۔ ایکسکیوز می، عثمان حیدر نے قریب آ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ جی، عالیہ نے جواب دیا، مگر عدین کا سر مزید ڈکشنری میں گھس گیا۔ یہ لیکچر جو آپ کو چاہیے تھے۔ اس کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ کچھ فاصلے پر کافی انجوائے کرتے نبیل اور عماد بھی ادھر کا سارا منظر ملاحظہ کر رہے تھے۔ اوہ اچھا، عالیہ نے خوش دلی سے کہا۔ تھینک یو سو مچ۔ عالیہ نے اس کے ہاتھ سے کیمپ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، مگر عثمان نے ہاتھ پیچھے کر لیا، جس پر عالیہ کچھ شرمندہ ہوئی۔ آپ نے تھوڑی مانگے تھے، اس کے لیے لایا ہوں میں تو۔ وہ سامنے کھڑا عدین کو سرتا پاک گھور رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ تھی۔ پکڑ لو اب، عالیہ نے جیسے کہہ کر عدین پر احسان کیا تھا۔ وہ عثمان کے ہاتھ کھینچنے پر جلی بھنی بیٹھی تھی۔ پکڑ بھی لو، کتنی کیلوریز برن ہو گئی میری کھرے کھرے۔ وہ ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ عدین نے ہچکچاتے ہوئے ہینڈی کیپ لیا تھا۔
اس کا دل اتنی رفتار سے دھڑک رہا تھا جیسے دیواریں پھاڑ کر آج باہر آ جائے گا۔ تھینک یو بھائی، ادین بمشکل اتنا کہہ سکی۔ واٹ؟ بھائی سننے پر عثمان حیدر کی آنکھیں تقریباً باہر آ گئیں اور وہ سرد آہ کھینچ کر سر پر ہاتھ مارتا نبیل اور عماد کے ٹیبل پر آ بیٹھا۔ اس نے اپنے ہاتھ دونوں کی طرف بڑھائے اور دونوں نے تالی بجانے والے انداز میں اسے ریسیو کیا تھا۔ ادین کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ ششو پنج کے عالم میں ہینڈی کیپ کو ٹیبل پر رکھے عالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ حیرت کی بات ہے، مجھے نہیں دیا اس نے، عالیہ نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا۔ ادین چپ تھی۔ اس کو آن کرو، میں ابھی نوٹ کر لیتی ہوں لیکچر اور تم اسے یہ واپس دے آؤ۔ کچھ دیر بعد ادین نے عالیہ کو پکارا۔ آن کو پش کرو، چل پڑے گا۔ عالیہ کا موڈ بری طرح آف تھا۔ تعویذ بنا کر پہنو اسے آیت کی طرح مل جائے کہیں، میرا جینا وہی میرا مرنا وہی۔ ہینڈی کیم آن ہوتے ہی سانگ بجنے لگا۔ وہ خجالت سے فارورڈ کرتی رہی۔ لیون، لا، ویٹا، لوکا، رکی، مارٹن سبرین پر جلوہ افروز تھا۔ ماریا، رکی مارٹن اور پھر جینیفر لوپیز کے پاپولر نمبرز چلتے رہے۔ نہ کوئی لیکچر تھا اس میں، نہ پلے ہونا تھا۔ تنگ آ کر وہ تیزی سے فارورڈ کرتی رہی۔ پورے ہینڈی کیمپ میں یہی سب تھا، نہ کوئی لیکچر تھے نہ اسے ملے۔ غصے اور شرمندگی کی ملی جلی کیفیت میں وہ ہینڈی کیمپ ادھر ٹیبل پر ہی چھوڑ کر بغیر کچھ کہے اور چائے کتابیں اٹھائے ہاسٹل کی طرف چل دی۔ ادین، عالیہ نے اسے پکارا۔ عثمان حیدر یہ سب دیکھ کر بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا۔ ارے کیا ہوا مس ادین الوی صاحبہ؟ وہ رکی نہیں تھی، نہ ہی اس نے کوئی جواب دیا تھا۔ وہ اس کے سامنے آتا ہوا الٹے قدموں چلنے لگا۔ یہ تو بس میرے فیورٹ ٹرکس تھے۔ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ وہ ہنسی ہونٹوں میں دباتا پھر سے مذاق اڑانے والے انداز میں شروع تھا۔ جواب تو دے دو۔ کیا کرو گی اتنا پڑھ کر؟ ننھی سی جان پر اتنا بوجھ مت ڈالو۔ وہ بولے چلا گیا۔ ادین کی ٹانگوں سے جان ختم ہو گئی تھی۔ اس نے راستہ بدلتے ہوئے اپنی رفتار مزید بڑھا دی۔ تقریباً بھاگتی ہوئی وہ ہاسٹل آئی تھی اور آتے ہی کتابیں بیڈ پر پھینک کر رونے لگی تھی زاروں کی طرح۔ سر نیازی ٹریڈیشنل اینڈ انڈیویجول ٹیلنٹ پر لیکچر دے رہے تھے۔ کلاس میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کریٹیسزم کا خشک لیکچر چل رہا تھا۔ ادین الوی کی پینسل تیزی سے سفر میں تھی۔ چند ایک کے سوا ساری کلاس جمائیاں لے رہی تھی۔ عثمان حیدر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا بار بار اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتا اور پھر سر نیازی کو گھورتا۔ نبیل اور عماد نے ڈٹائی سے پیپر پینسل بند کر کے بیگ میں ڈال دیے تھے۔ ادین الوی بار بار سر نیازی سے ٹی ایس ایلیٹ کو ڈسکس کر رہی تھی۔ عثمان حیدر اس کے ہر نئے سوال پر پہلو بدلتا اور ایک سرد آہ خارج کرتا۔ بٹ سر، آئی وینٹ ٹو آسک ون تھنگ۔ ادین الوی کے دماغ میں پھر سے سوال اٹھا۔ یس مس ادین، آسک وٹ ایور یو وانٹ۔ سر نیازی اپنے علم سے سیراب کرنے کا کوئی موقع نہیں کھوتے تھے۔ وہ کبھی نہیں تھکتے تھے۔ ادین ان کی فیورٹ اسٹوڈنٹ میں سے تھی جس کی آج کل ہر استاد کو تلاش ہوتی ہے۔ How we may say Eliot and a modern classicist. I mean to say, any reference or quotation we may add in our assignment to sum up. اس نے ہچکچاتے ہوئے سوال مکمل کیا۔ ہمیشہ کھڑے ہو کر سوال پوچھتے اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے اور پھر کچھ دیر کے لیے وہ نارمل نہ ہوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی اسائنمنٹ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہر وہ سوال کرتی اور کرنا چاہتی جو اس کے ذہن میں اٹھتا۔ ویری گڈ، آئی ایم کوٹنگ ہیئر، یو مے ناٹ، سر نیازی نے کہہ کر رخ بورڈ کی طرف موڑا اور لکھنے لگے۔ سر نیازی کے رخ بورڈ کی طرف مڑتے ہی عثمان حیدر نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے ادین الوی کو گھورا۔ ادین کی نظر اچانک اس پر پڑتے ہی اس کے ہاتھ سے پینسل چھوٹ گئی تھی۔ وہ کپکپانے لگی۔ اس نے عالیہ کی طرف دیکھا۔ عالیہ بھی عثمان کو دیکھ چکی تھی۔ پلیز بی سائلنٹ، اب رونے مت لگ جانا، عالیہ نے ہلکے سے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اس کا ہاتھ تھپتھپایا جو بالکل برف بن چکا تھا۔ کلاس ختم ہو گئی تھی۔ سر نیازی کے کلاس سے نکلتے عثمان حیدر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ادین کے قریب آتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پیپر چھین کر ان کو پھاڑتے ہوئے زور سے اس کے منہ پر مارنے لگا۔ عثمان، یار چھوڑ یار۔ نبیل اور عماد اس کے پیچھے لپکے تھے مگر وہ غصے سے پاگل تھا۔ نبیل اسے بازو سے کھینچ رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے نبیل کی گرفت سے بازو چھڑوایا۔ پوری کلاس منظر ملاحظہ کرنے کے لیے دائرے کی شکل میں جمع ہو گئی تھی۔ ادین الوی کے چہرے سے خون جیسے خشک ہو چکا تھا۔ عالیہ بھی پریشان تھی۔
چھوڑ دے یار مجھے، کیا سمجھتی کیا ہے خود کو؟ کیا تو اکیلی یہاں پڑھنے آئی ہے؟ ہم جھک مارنے بیٹھے ہیں۔ وہ پوری قوت کے ساتھ اس پر دھاڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ ادین الوی کے وجود کی لرزش عالیہ کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ادین بہت ان کانفیڈنٹ اور خوفزدہ ہونے والی مخلوق تھی۔ عالیہ خود بھی عثمان حیدر کو اس قدر شدید غصے میں دیکھ کر سہمی ہوئی تھی۔ عثمان، یار چل باہر۔ عماد نے اسے دونوں بازوؤں سے کھینچا۔ صبا کے چہرے پر مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ ارے پورے 20 منٹ سے یہ بکواس کیے جا رہی تھی۔ تجھے بھی پتا ہے کیا آج پلان تھا اور کتنے لیٹ ہو گئے ہیں ہم۔ اس کی بکواس بند ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ ٹی ایس ایلٹ دس، ٹی ایس ایلٹ دیٹ۔ وہ ابھی بھی اسی انداز میں چلائے جا رہا تھا۔ نبیل اسے جتنا کھینچتا وہ اتنی شدت سے ادین پر پل پل کے چلاتا۔ بالآخر وہ اسے باہر لے جانے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ عجیب پاگل شخص ہے بھائی، تمہیں کلاس نہیں لینی تو نہ آؤ، اٹھ کے چلے جاؤ۔ عالیہ کو بھی شدید غصہ تھا۔ ادین اپنی سیٹ پر بیٹھی مسلسل کپکپا رہی تھی۔ وہ بھری ہوئی آنکھوں سے سامنے فرش پر پڑے لیکچر کے ٹکڑے دیکھ رہی تھی۔ عالیہ نے اسے گلے سے لگایا اور وہ روتی ہوئی فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کاغذ کے ٹکڑے جمع کرنے لگی۔ آئی ایم سوری، عثمان کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں۔ یہ پانی دے مس ادین کو۔ عالیہ کے سامنے نبیل منرل واٹر کی بوتل لیے کھڑا تھا۔ نبیل واقعی اس سب پر شرمندہ تھا۔ وہ تعصب سے ادین کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پیپرز جمع کرنے لگا۔ میں آپ کو لیکچر دے دوں گا، میں نے بھی نوٹ کیا ہے، ڈونٹ وری، آپ پانی پی لیں۔ ادین بمشکل نفی میں سر ہلا سکی۔ آئی ایم سوری، میں معذرت کرتا ہوں۔ ہی ریئلی ڈڈ بیڈ۔ میں اسے سمجھاؤں گا۔ اسے غصہ آ جاتا ہے تو اس میں ادین کا کیا قصور؟ یہاں سب لیکچر لینے آتے ہیں، اگر اسے کوئی پرابلم ہے تو اپنا علاج کروائے، دوسروں کی انسلٹ کیوں کر رہا ہے خواہ؟ عالیہ کو ادین پر ترس آ رہا تھا۔ وہ اسے ساتھ لیے گراؤنڈ میں آ بیٹھی، جہاں اور بھی فیلوز ان کے پیچھے چلتی آ گئیں۔ آخر عثمان کو آپ سے ہی پرابلم کیوں ہے؟ مختلف قسم کے سوالوں سے تنگ آ کر وہ دونوں ہاسٹل آ گئی تھیں۔ ادین مسلسل رو رہی تھی۔ عالیہ حرف داستان سنا رہی تھی۔ ادین بہت زیادہ خوفزدہ بھی تھی کہ بات زیادہ پھیل نہیں جائے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا نام کسی لڑکے کے نام کے ساتھ اٹیچ ہو، مگر اب اس واقعے کے بعد ہر ایک کی زبان پر عثمان حیدر اور ادین الوی ہی تھا۔ دوسرے ڈپارٹمنٹ کی لڑکیاں بھی اسے دیکھ کر کانوں میں تبصرے کرنے لگی تھیں۔ ادین کو یہ سب بہت اذیت دے رہا تھا۔ وہ یہ سب جھیلنے نہیں آئی تھی یونیورسٹی۔ بالآخر تنگ آ کر آج وہ ڈاکٹر نیازی کے گھر پر تھیں، جو ہاسٹل کے قریب ہی سرکاری عمارت میں رہائش پذیر تھے۔ سر نیازی نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا تو وہ شدت سے رونے لگی۔ سر، میری غلطی تو بتائیں، اگر میں سوال کرتی ہوں تو یہ غلط ہے؟ اگر میں کلاس میں کچھ ڈسکس کرتی ہوں تو جواباً میرے ساتھ یہ سب ہوتا ہے؟ کیا میرے جیسی لڑکیوں کو یونیورسٹی نہیں آنا چاہیے؟ سر، میرے بابا نے مجھے بہت مشکل سے ایڈمیشن دلایا، مگر میں سوچ رہی ہوں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ مسلسل سسکیاں لیتی کہہ رہی تھی۔ ارے نہیں، ایسا نہیں سوچتے، ڈونٹ وری۔ ایسے پرابلمز کو بہت ہمت سے فیس کرنا چاہیے، نہ کہ ہمت ہار کر لوٹ جائیں۔ ایسے لوگوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، رونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سر، یہ ڈر بہت جاتی ہے، شاید اسی لیے وہ اسے ڈراتا ہے، عالیہ نے وضاحت کی۔ میں ایک بار اسے مل کر اسے خود سمجھاؤں گا، پھر اس کے بعد اس کے گھر رپورٹ کی جائے گی۔ ڈونٹ وری، آپ کے لیے راستے کھلے ہیں، واپس مڑنے کا نہیں، آگے بڑھنے کا سوچیں، اور مجھے امید ہے ایک دن آپ بہت اونچے مقام پر ہوں گی۔ سر نیازی کے دیے ہوئے حوصلے نے اسے اگلے دن کلاس لینے کی ہمت دی تھی، ورنہ وہ 3 دن سے ہاسٹل سے باہر نہیں نکل پائی تھی۔ مگر اب عثمان حیدر ایک بھوت کی طرح اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ اگلے 2 ہفتے تک عثمان حیدر نے کسی سے کوئی بات نہ کی تھی۔ کلاس میں کافی امن تھا آج کل۔ وہ آتا، بیٹھ جاتا اور پھر چلا جاتا۔ کسی نے اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ ادین اب قدرے پرسکون تھی، مگر اس سے پہلے کی طرح ڈسکشن کم کر دی تھی۔ نہ جانے یہ عثمان حیدر کے غصے کا خوف تھا یا وہ خود محتاط ہو گئی تھی۔ ہیلو، آج صبح خلاف معمول ادین الوی کے برابر کی سیٹ پر آ بیٹھی تھی۔ ہائے، ادین نے سرسری سا جواب دیا اور پھر سے فائل پر لکھنا جاری رکھا۔ آپ سے کچھ بات کرنا تھی۔ صبا نے مسکراتے ہوئے عالیہ کے کان میں بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ صبا کلاس کی سب سے ماڈرن آئٹم تصور کی جاتی تھی۔ وہ ڈپارٹمنٹ کی ٹرینڈ سیٹر بھی تھی۔ سبھی لڑکیاں اسے فالو کرتی تھیں، اور پھر سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ وہ عثمان حیدر کی کلوز فرینڈ بھی تھی۔ جی کیجیے سسٹر۔ ادین نے پینسل بند کی اور فائل میں لگا دی۔ آپ لکھتی بھی ہیں نا؟ جی لکھتی ہوں، آپ کو کیسے پتا؟
ادین کچھ پزل ہوتے ہوئے مسکرائی. اس کی سب سے بڑی خامی کانفیڈنس کی کمی تھی. وہ سر عمیر ہے نا یونیورسٹی کے انگلش میگزین کے ایڈیٹر، وہ میرے چاچو بھی ہیں. انہوں نے کہیں پڑھا ہے آپ کو، اور وہ مجھ سے آپ کی تحریریں لانے کا کہہ رہے تھے اور آپ کو ملنا بھی چاہتے ہیں. صبا نے تفصیلات فراہم کی. جی ریلی؟ ادین الوی کو خوشی ہو رہی تھی. جی میں ضرور میگزین کے لیے لکھوں گی. آپ انہیں تھینکس بولیے گا. اوکے شور، صبا نے مسکراتے ہوئے کہا. وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی. ادین خاموش تھی. اچھا ادین، آپ کو سر نیازی سے عثمان کی کمپلین نہیں کرنا چاہیے تھی، اس نے کچھ سرگوشی کے سے انداز میں کہا. جی؟ ادین بس اتنا کہہ سکی. ہاں بیچارہ اتنا جولی بیہیو کرتا تھا، آپ نے تو اسے چپ ہی کروا دیا ہے. مس صبا، کیا آپ میری جگہ ہوتی تو ایسا نہ کرتی؟ بینگ اے گرل، میں نے کیا غلط کیا ہے؟ وہ تعصب سے صبا کو دیکھ رہی تھی. میں آپ کی جگہ ہوتی تو اتنا کنزرویٹو ریئیکٹ نہ کرتی. آپ تو بہت عجیب ہیں مس صبا. وہ میری انسلٹ کرتا ہے ہر بات پر. وائے؟ اور آپ اسے ٹھیک بول رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں ٹھیک یا غلط کا حساب کرنے نہیں آئی ہوں، بٹ یو ڈونٹ نو. He is disturbed at home. He has broken parents. That's why sometimes he behaves extremely. ہم سب اس کے ساتھ سٹارٹ سے ہیں، ہم اسے اگنور کرتے ہیں. ذرا سے لونگ بیہیو سے اگر کسی کا موڈ فریش ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ لونگ بیہیو؟ I am sorry to say Miss Sabah, I am not such type. وہ اپنی نظریں نہ اٹھا پائی. اسے صبا کی بات بہت بیہودہ لگ رہی تھی. Such type? You mean to say I am a type? صبا کا منہ غصے سے لال ہو رہا تھا. بات کو بڑھائیے نہیں پلیز. میں نے آپ کو ایسا نہیں کہا. ادین اس کے غصے سے سہمنے لگی. مائی فوڈ. صبا سے سر جھٹکتی فوراً سیٹ سے اٹھ گئی تھی اور جا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور ساتھ کی کرسی پر بکس رکھ دی. ادین نے اس کے غصے پر پریشان ہوتے ہوئے عالیہ کی طرف دیکھا. اب تو بڑی زبان چل رہی تھی. چمچی ہے اس کی، سب بتائے گی اس کو جا کر. عثمان، حیدر اور نبیل کلاس میں انٹر ہوئے تو صبا نے فوراً بکس اٹھاتے ہوئے عثمان کو بیٹھنے کی آفر کی. وہ ایک نظر ادین پر ڈال کر ماتھے پر ہزاروں بل ڈالتا کرسی پر بیٹھ گیا. دے دی اس نے تمہیں اپنی رائٹنگ؟ عثمان نے چونک کر صبا کو دیکھا. وہ چاروں کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے. ہاں میں نے عمیر چاچی کو دے دی ہیں، اب وہ خود ہی کوئی انتخاب لگائیں گے. لگتی تو نہیں ہے وہ کہ کچھ لکھنا بھی آتا ہوگا. ایسے کتابی کیڑوں کے اتنے دماغ نہیں ہوتے. اس نے سگریٹ نکال کر سلگایا. کتابی کیڑوں کے دماغ نہیں ہوتے تو اور کس کے تجھ جیسوں کے ہوتے ہیں؟ نبیل نے مذاقاً کہا. ہاں یہ تو ہے. عماد بولا. اللہ کی پناہ، 24 گھنٹے لکھتی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا بلا ہے. بندہ کوئی لائف انجوائے کر لیتا ہے. لا حول ولا قوت. اللہ بچائے ایسی لڑکیوں سے. صبا نے مزید روشنی ڈالی. ڈرامہ کرتی ہے سارا میسنی. امیر لڑکوں کو پھانسنے کے یہ جدید ٹرکس ہیں. جانتا ہوں میں تاکہ سب امپریس ہوں کہ بڑی ذہین لڑکی ہے بھئی. عثمان حیدر نے کش لگاتے ہوئے کہا. مما بھی ایسی ہی تھی یو نو، اسی لیے پاپا نے بھگا دی. وہ بے حسی سے کہہ رہا تھا. وہ بے حسی سے کہہ کر کہا لگا کر ہنسا. اچھا اب آنٹی سدرا کا بیہیو تو اچھا ہے نا تم سے؟ صبا نے کچھ کیئرنگ ہوتے ہوئے کہا. ہاں اسٹیپ موم ہے، میں نے کبھی ایکسپیکٹیشنز رکھی ہی نہیں. ڈونٹ کیئر. وہ کہہ کر سگریٹ ٹیبل پر سلگتے ہوئے کافی کا مگ منہ سے لگائے کافی انجوائے کرنے لگا. اچھا ڈیئر، جب اس کی کوئی تحریر پبلش ہونا میگزین میں تو مجھے تو لے آنا فوراً. وہ چاروں کیفیٹیریا سے نکلتے ہوئے گاڑی کی طرف آئے. تجھے بڑا انتظار ہے. نبیل نے عثمان کو آنکھیں دکھائیں. ارے چیک کرنا ہے کیا آئٹم ہے یہ 2 گز کی بیڈ شیٹ میں لپٹی ہوئی بلا. اسرائیل کی فیمیل فائل. ہاں. عماد، صبا اور نبیل نے اسے کہا لگاتے ہوئے فالو کیا. ادین. عالیہ نے کمبل منہ سے ہٹاتے ہوئے کھڑکی کے پاس زمین پر بیٹھی ادین کو پکارا جو پیپر پنسل ہاتھ میں لیے کچھ لکھ رہی تھی. ہاں. وہ بغیر سر اٹھائے اسی کیفیت میں بولی. اس کا قلم مسلسل سفر میں تھا. سوئی نہیں ہو ابھی تک؟ 2 بج رہے ہیں. تم نہیں سوئی؟ جواباً اسے بھی عالیہ کے جاگنے پر حیرت ہوئی. میں ایک بات سوچ رہی تھی. عالیہ نے کوہنی کے آسرے پر ٹھوڑی ٹکائے ہوئے اسے دیکھا. بولو. اس وقت تمہیں کیا سوجا؟ ادین نے صفحہ پلٹا اور ہنوز تحریر میں کھوئی رہی. اگر تم عثمان حیدر سے فرینڈشپ کر لو تو؟ عالیہ نے اس کے تاثرات سے خوف محسوس کرتے ہوئے بمشکل بات کی مگر وہ بات مکمل نہ کر پائے. عالیہ فار گاڈ سیک، کیا ہمارے پیرنٹس نے ہمیں اس لیے یہاں بھیجا ہے؟ ادین نے قلم بند کی اور غصے سے اس کے سامنے آتی بولی.
ایک تو یہ تمہارے ممی ڈیڈی اصول و ضوابط، بھائی زندگی کو انجوائے کرنا تو جیسے جیسے گناہ ہے، ایسا بھی کیا نیک پروین جیسے ممی ڈیڈی تم بیگ میں ڈال کر لائی ہو۔ فرینڈشپ کا کہا ہے، کوئی اس کے ساتھ بھاگ جانے کا تو نہیں کہا، حد ہے۔ بیچارہ ڈسٹرب ہے، صبا بتا رہی تھی کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، کیا پتا صبا کی بات ٹھیک ہو، کیا پتا سر نیازی نے اسے کتنا ڈانٹا جو وہ چپ کر گیا، کتنی رونق لگائے رکھتا تھا کلاس میں۔ عالیہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہوش میں تو ہو، تمہیں بھی اچھی طرح اس کی حرکتوں کا پتہ ہے۔ اور مجھے بتاؤ، کیا تمہارے بابا بھیا کو اچھا لگے گا کہ تم یہاں لڑکوں سے دوستی رکھو؟ عدین اسے سمجھانے لگی۔ ارے بابا بھیا کہاں سے آ گئے، ان کو کیا بتا؟ عالیہ چڑ کر اٹھ بیٹھی۔ یعنی تمہارا مطلب کہ ہم یہاں کچھ بھی کرتے رہیں، بابا بھیا کو چیٹ کرتے رہیں؟ عالیہ پلیز، اللہ تو دیکھ رہا ہے ہماری پاکیزگی، اس طرح کی چیزوں پر خرچ ہو جائے یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ ایسے آوارہ لڑکوں کی پرابلمز کا سولوشن ہم نے نہیں نکالنا، ان کے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے۔ کم از کم میری پاکیزگی، عفت و عصمت کسی ایسے شخص کے لیے ہوگی جو عزت سے نکاح کر کے لے جائے گا، جس کے ہاتھ میں بابا میرا ہاتھ دیں گے۔ ہاں، اس سے فرینڈشپ بھی ہوگی، محبت بھی، سب کچھ۔ عالیہ کو سمجھاتے ہوئے وہ مسکرائی۔ عالیہ نے گھور کر اسے دیکھا، اس کا مزاج سخت برہم تھا، وہ چڑ جاتی تھی اس کی اس سوچ پر۔ تم جیسے لوگ زندگی کو کبھی انجوائے نہیں کر سکتے، جس کے ہاتھ میں بابا ہاتھ دیں گے، چاہے وہ منیر جیسا تایا چاچا مامی کا اونٹ پٹانگ بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اسے چراتے ہوئے رخ موڑ کر لیٹ گئی۔ اگر بابا کو لگا کہ تایا چاچا مامی کا بیٹا میرے لیے بہتر میچ ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، مجھے بابا کی چوائس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ عدین نے ایک سرد آنکھ کھینچ کر بات ختم کر دی۔ اس کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ جاؤ جا کر صفحے بھرو، میرا سر مت کھاؤ، کس قدر بور آدم بسار روم میٹ اور دوست، ہیل اٹ۔ عالیہ نے کمبل منہ تک اوڑھ لیا۔ صبا کے ہاتھ میں یونیورسٹی بیگ تھا، وہ عدین الوی کی شارٹ سٹوری سب کو پڑھ کر سنا رہی تھی، سب مزے لے کر سن رہے تھے۔ وہ سب ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر گروہ کی شکل میں صبا کے گرد بیٹھے تھے۔ عثمان حیدر سب سے اوپر کے زینے پر، عماد اور نبیل ارد گرد براجمان تھے۔ کہانی آغاز میں تھی، وہ سب خوب مذاق اڑا رہے تھے عدین کا۔ عثمان حیدر فقرہ کستہ اور وہ واہ واہ ہا 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 کی صدا لگاتے۔ Usman was also a type of rare characters of universe. You mean rare in bad characters. صبا نے مزید پڑھا۔ واو! عماد اور نبیل نے پرجوش ہو کر کہا۔ تیرا نام تو لے دیا بھائی اس نے، واہ واہ! بکواس بند کرو، دوبارہ پڑھنا ذرا۔ بیڈ کریکٹرز؟ کیا بکواس ہے یہ؟ عثمان حیدر یکدم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ارے ہاں، مجھے بھی لگا something is rotting۔ عماد نے بھی سنجیدہ ہوتے کہا۔ جواباً صبا نے موقع پا کر ایک جملہ زور دے کر پڑھا، مکمل پچ اور انٹونیشن کے ساتھ۔ گھٹیا بچ، میرا نام استعمال کیا، اور وہ بھی اس طرح، چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ عثمان حیدر کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی، وہ تیزی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ ارے یار چھوڑ یار، کہانی ہے بس ایک۔ نبیل نے اسے بازو سے کھینچا۔ کہانی مائی فوٹ، یونیورسٹی اس کے باپ کی ہے کیا؟ پہلے سر نیازی سے بکواس کی اس نے میرے بارے میں، اب یہ بکواس۔ یاد کرے گی کہ ریئر ان بیڈ کریکٹرز کیا ہوتے ہیں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا صبا سے میگزین چھینتا وہاں سے چلا گیا۔ سیاہ سلیو لیس شرٹ میں وہ آنکھوں پر سیاہ گوگلز لگائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ عدین الوی کی سانس بند تھی۔ وٹ از دس؟ اس نے میگزین اس کے سامنے ٹیبل پر پٹکا، اور عالیہ کینٹین میں لنچ کر رہی تھی۔ کیا؟ عدین بمشکل یہی کہہ پائی۔ کیا کی کچھ لگتی؟ عثمان نے اس کے آگے سے بریانی کی پلیٹ اٹھا کر زور سے پٹکی۔ ارے دیکھیں، جو بھی بات ہے آرام سے بیٹھ کر لیتے ہیں، یوں ہنگامہ ضروری ہے کیا؟ عالیہ نے پریشانی سے کہا۔ بکواس بند کرو، تم ہٹو یہاں سے، تم سے کوئی بات نہیں ہو رہی۔ عثمان حیدر نے انگلی کے اشارے سے عالیہ کو چپ رہنے کا کہا۔ کینٹین میں دھاڑتے ہوئے عثمان حیدر کی گراہٹ سن کر سب لڑکیاں لڑکے ادھر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ارے سنائی نہیں دے رہا؟ کان بند ہے کیا؟ یہ احرام اتار دو تو ذرا تمہیں میری بات سنائی دے، اس نے کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کی سفید چادر کو کھینچا تھا۔ پلیز، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ عدین نے آنسوؤں سے چلاتے ہوئے چادر اس کے ہاتھ سے کھینچی اور بمشکل اپنا سر ڈھکا تھا۔ وہ چیخیں مار کر رونے لگی تھی۔ چند سینئرز نے آ کر عثمان کو منع کیا تھا۔ میرا نام استعمال کرتی ہے بچ، گھٹیا باسٹرڈ، بڑی آئی مصنفہ کہیں کی، بیڈ کریکٹرز، شیکسپیئر کی ناجائز اولاد۔ تیرے جیسیوں کو بستر گرم کرنے کے لیے میں ایک رات میں ہاسٹل سے اٹھوا لوں، دائیں ہاتھ کا کھیل ہے میرے، سمجھی؟
اس نے ایک زوردار تھپڑ ادین کو دے مارا تھا۔ ادین اپنا ہاتھ گالوں پر رکھے شدت سے رو رہی تھی۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ آپ کو اس کے مزاج کا پتہ بھی ہے، پھر بھی آپ نے خواہ پنگا لیا۔ یہ نبیل تھا جسے بروقت ہمدردی کا دورہ بھی پڑ جاتا تھا۔ میں نے یہ سب رائٹنگ بہت پہلے لکھی تھی۔ میں نے اس کا نام استعمال نہیں کیا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ عالیہ نے پانی کا گلاس بمشکل اس کے ہونٹوں سے لگایا اور اس کا سرخ ہوتا گال دیکھ کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ وہ زاروں کی طرح روتی ہوئی کپڑے بیگ میں ٹھونس رہی تھی۔ دیکھو، تمہارے یوں چلے جانے سے میرے پیرنٹس بھی مجھے واپس بلا لیں گے۔ کچھ میرا بھی سوچو۔ عالیہ بہت پریشان تھی۔ بس عالیہ، بہت ہو گیا۔ بابا سچ کہتے تھے، زمانہ خراب ہے۔ بس مجھے اب یہاں نہیں رکنا، اور میں بابا کی بات مان لوں گی، نہیں پڑھنا مجھے۔ اور آخر کب تک وہ مجھے ذلیل کرتا رہے گا؟ اور کرے بھی کیوں؟ وہ روئے جا رہی تھی۔ ذلت کا احساس اسے صبر نہیں آنے دے رہا تھا۔ ہم اس کے خلاف اپلیکیشن دیتے ہیں، پھر دیکھنا کیسے ایکسپیل ہوتا ہے یونیورسٹی سے۔ عالیہ اسے سمجھا رہی تھی۔ ہاں، پہلے سر نیازی کو جو کچھ بتایا، یہ اس کا ریئیکشن ہے۔ عالیہ، کیا میرے جیسی لڑکی کو کلاس میں بیٹھنے، سوال کرنے یا یونیورسٹی آنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ اگر مجھ میں کانفیڈنس نہیں تو کیا میں زہر کھا لوں؟ اگر بابا ماما نے مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیا تو مجھ میں کانفیڈنس نہیں ڈیولپ ہوا تو کیا اب میں مر جاؤں؟ کیا کوئی بھی شخص اٹھ کر مجھے یوں مارنے لگ جائے گا، وہ بھی سر عام سب کے سامنے ذلیل کرے؟ وہ عالیہ کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ عالیہ نے میں نے کبھی سر سے چادر اترنے نہیں دی، اور وہ اس نے اتنے لوگوں کے بیچ میری چادر کھینچی۔ عالیہ، کاش میں مر جاتی اس سب سے پہلے۔ وہ روتی رہی تھی اور عالیہ ذہن میں تراکیب سوچتی رہی تھی۔ عالیہ مظلومیت کی تصویر بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑے اسے اشارے کر رہی تھی۔ ادین گھر فون ملا رہی تھی مگر کوئی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ پلیز ادین، اپنا نہیں میرا بھی سوچو۔ اگر یونیورسٹی چھوڑ کر جانا ہی ہے تو کم از کم ایسا ویسا کچھ مت بتانا کہ میرے پاپا بھی مجھے بلا لیں واپس۔ ادین کی آنکھوں میں مسلسل آنسو تھے۔ ہیلو ماما جان، کیسی ہیں؟ کب سے فون کر رہی ہوں، کیوں کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا کوئی؟ وہ بے چینی سے بولی۔ ارے بیٹا، تمہیں کیا بتائیں، تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہ رہی تھی تاکہ تم پڑھائی پر توجہ دو۔ دوسری طرف ماما جان کی آواز میں پریشانی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ رونا بھول کر فکر مند ہو گئی تھی۔ بس تمہارے بابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ پچھلے ہفتے سے انہوں نے منع کیا تھا کہ ادین کو پریشان نہیں کرنا، وہ وہاں اکیلی ہے۔ ماما جان کی آواز بھر گئی تھی۔ ماما جان پلیز، مجھ سے کچھ چھپائے نہیں۔ میں آ جاتی ہوں، میں یونیورسٹی چھوڑ کے آ جاتی ہوں بابا کے پاس۔ مجھے نہیں پڑھنا۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ خدا کے واسطے چپ ہو جاؤ۔ عالیہ نے پھر سے ہاتھ جوڑے۔ بس وہ تھوڑا ہارٹ پرابلم بن گیا ہے، ڈاکٹر نے آرام بتایا ہے اور پرہیز، علاج چل رہا ہے، تم فکر مت کرو، تمہارے بابا جان تمہیں لے آئیں گے، تمہیں جب چھٹی ملے بتا دینا۔ ماما جان فکر مند تھی۔ ادین بابا کی پریشانی میں اپنا دکھ دل میں دبائے بیٹھی رہ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ عالیہ نے فون بند ہوتے پوچھا۔ بابا ٹھیک نہیں ہے، ماما کہہ رہی تھی انہیں ہارٹ پرابلم۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ بابا میری جدائی میں ٹینشن لے گئے ہیں اور میں نے ان کی بات نہیں مانی نا، اس لیے مجھے یہ سزا مل رہی ہے عثمان حیدر کی شکل میں۔ بس مجھے نہیں رہنا اور یہاں۔ عالیہ، مجھے اپنے بابا کی عزت اپنی جان سے بھی پیاری ہے۔ اس نے اس دن جو کہا کہ وہ ہاسٹل سے اٹھوا لے گا۔ عالیہ، میں نہیں رہ سکتی اور یہاں۔ وہ بچوں کی طرح روتی رہی۔ ارے بکواس کرتا ہے، اتنی اوقات اس کی، تم پر روب جھا رہا ہے۔ اس کے خلاف اپلیکیشن دیں گے وائلنس کی، پریشان مت ہو۔ مجھے نہیں پتا، اپلیکیشن دو یا جو مرضی، مگر میں اب کلاس لینے نہیں جاؤں گی۔ تایا جان سے کہوں گی وہ آ کر مجھے لے جائیں۔ ادین پلیز خود کو سنبھالو، اس طرح کب تک روتی رہو گی؟ بیمار ہو جاؤ گی۔ عالیہ نے پانی کا گلاس بھر کے دیا تھا اسے۔ ادین کی حالت بہت اپسیٹ تھی۔ اس نے زندگی ماں باپ کی گود، لاڈ پیار اور معصومیت میں گزاری تھی۔ دنیا کے عذاب اس کے گلے پر جائیں گے اسے نہیں پتا تھا۔ دنیا کے عذاب اس کے گلے پر جائیں گے اسے نہیں پتا تھا۔ وہ معصوم ننھے خواب لے کر یونیورسٹی آئی تھی مگر عثمان حیدر نامی بھوت اس کے شب و روز پر حاوی تھا۔ وہ مسلسل 4 راتیں سو نہ سکی تھی۔ ہاسٹل کے کمرے کے باہر درختوں کے پتے بھی ہلتے تو وہ سہم جاتی۔ تیرے جیسیوں کو تو بستر گرم کرنے کے لیے ایک رات میں ہاسٹل سے اٹھوا لوں۔ یہ جملہ اس کے بدن کو کسی چاقو کی مانند چیر رہا تھا۔ ہر وہ صورت یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ وہ ہر صورت یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ میرے اللہ، مجھ پہ رحم کر، میری عصمت کو کبھی داغ نہ لگے۔ میرے اللہ، بابا کا مان مت توڑنا۔
وہ سجدہ ریز ہوئی، رات کے پچھلے پہر سسکیاں لے رہی تھی۔ عالیہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور صبح سر نیازی سے ملنے کا عہد کیا۔ جی فرینڈز، ایپیسوڈ 2 یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں میری طرح آپ کو بھی یہ تحریر یقیناً پسند آئے گی، اور اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔